اور عمر پہ تانا کرنے والوں، عمر کی شان میں گستاخی کرنے والوں، یہ دیکھو عمر کا مرتبہ یہ ہے کہ میرے آقا نے صرف عمر کو اپنا غلام ہونے کا شرف نہیں بخشا، بلکہ عمر کی بیٹی سے نکاح کر کے عمر کو اپنا رشتہ دار بھی حضور نے بنا لیا ہے، بیٹی سے نکاح فرما کے اپنا رشتہ دار بھی بنا لیا۔ اب سنیے، جو حضرت عمر پہ بات کرے، حضرت عمر کا مرتبہ کیا ہے، حضرت عمر کی بیٹی کا مرتبہ کیا ہے؟ میں کہا جن کے بیٹے اور بیٹیوں کا ایسا مرتبہ ہو تو اللہ نے باپ کو کتنا مرتبہ عطا فرمایا ہوگا۔ آپ حضرت عمر کے خلاف بات کریں، میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال دے رہا ہوں۔ اسی موقع پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوگ خیانت کرتے ہیں حدیث سنانے میں، اور لوگوں کو حضرت عمر کے خلاف کرنے کے لیے آدھی حدیث سناتے ہیں۔ المعجم الکبیر طبرانی کی حدیث مبارکہ ہے کہ آقا کریم کا ارادہ ہوا کسی وجہ سے کہ حضرت حفصہ کو طلاق دے دیں، ارادہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضرت حفصہ کو طلاق دے دیں۔ اب جو عمر کے مخالف ہیں وہ اس حدیث کو یہیں تک سناتے ہیں کہ بھائی دیکھو آپ عمر عمر کرتے، آپ کہتے میں عمر کا دیوانہ، میں حضرت عمر سے محبت کرنے والا۔ میرے آقا تو حضرت عمر کی بیٹی کو طلاق دینا چاہتے تھے، حضرت حفصہ کو، اور یہ تو حدیث کی کتاب میں موجود ہے اور واقعی موجود ہے، صحیح کہہ رہا ہے، لیکن ایک چیز میں غلطی کر رہا ہے، آدھی حدیث سنا رہا ہے، مکمل حدیث نہیں سنا رہا، بغض عمر پیدا کر رہا ہے۔ اگر مکمل حدیث سنائے تو خدا کی قسم اور محبت عمر کے بچوں اور عمر کے لیے دل میں پیدا ہو جائے۔ سنیے مکمل حدیث کیا ہے، یہی کتاب، یہی حدیث اور یہی اسناد ہے کہ آقا کا جب ارادہ ہوا کہ کسی وجہ سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دیں، تو اب مکمل حدیث سنیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور آ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں اللہ کی طرف سے پیغام لے کر کے آیا ہوں، آپ حفصہ کو طلاق نہ دیں، اس لیے کیونکہ یہ رات میں عبادت کرنے والی ہے، دن کو روزہ رکھنے والی ہے، اور عمر کی بیٹی کا مرتبہ یہ ہے صرف یہاں نہیں بلکہ جنت میں بھی آپ کی بیوی حضرت عمر کی بیٹی کو اللہ نے بنا دیا ہے۔ یہ پوری حدیث مبارکہ ہے، پوری حدیث مبارکہ یہ ہے کہ حضرت جبریل آئے اور فرمایا یا رسول اللہ طلاق نہ دیں، بلکہ یہ تو عبادت کرنے والی بندی ہے، یہ تو روزے رکھنے والی ہے، اور یہ آپ کی زوجہ جنت میں بھی ہے۔ تو میں کہا میرا عزیز دوستو، جس عمر کی بیٹی کو اللہ رب العزت محمد رسول اللہ کے نکاح میں جنت میں بھی پسند کر رہا ہو، تو سوچو اس بیٹی کے والد عمر صلی اللہ کتنی محبت فرماتا ہوگا، اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک کتنا ہوگا۔ تو بات یہ ہے، بندہ جب ازواج مطہرات کا مرتبہ سمجھتا ہے تو آپ صرف ازواج مطہرات نہیں سمجھ رہے، حضور والا پوری رشتہ داری جڑتی ہے۔ اگر آپ کی کہیں شادی ہوئی ہے تو میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کا تعلق آپ کی بیوی کے ساتھ ہے، بس بیوی کے باپ کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں، بیوی کی ماں کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں۔ مجھے بتائیے، آپ کا سسر آپ کے گھر آ جائے تو آپ کیا چائے نہیں پوچھیں، آپ کھانا نہیں پوچھیں؟ آپ کی ساس گھر آ جائے، چائے نہیں پوچھیں، کھانا نہیں پوچھیں، اور یہ کہے ہمارا تعلق تو صرف بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارا عمر سے کوئی تعلق نہیں، آقا نے تو صرف حضرت حفصہ سے نکاح فرمایا تھا۔ تو اعلیٰ قسم کی بے وقوفی ہے، اور صرف کم علمی کی وجہ سے آپ کو معلوم ہی کچھ نہیں دین کیا ہوتا ہے۔ دنیا کی رشتہ داری نبھا رہے ہیں آپ اور میں، اور ہم اپنی بیوی کے تمام دور کے رشتہ دار، اور بیوی کے ماموں کی بیٹی کی پوتی کی شادی میں بھی ہم جا رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں، ہار بھی پہنا رہے ہیں، ساری رشتہ داری جب 1400 سال بعد آپ اور میں نبھا رہے ہیں، تو ہم سے کوئی پوچھے حضور والا اتنا وفادار کیوں بن رہا ہے، تو میں کہوں میرا تعلق میری شریک حیات سے ہے، اور ان کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ جس کو اللہ نے میرا شریک حیات بنا دیا ہے، اس لیے میں ان سے وفاداری نبھا رہا ہوں، اس لیے میں ان سے محبت کر رہا ہوں۔ تو ان عقل کے اندھوں کو سمجھ نہیں آتا کہ جب حفصہ میرے آقا کی شریک حیات بن گئی تو سوچو ان سے تعلق رکھنے والے عمر سے حضور کتنی محبت فرماتے ہوں گے، حضور کتنی رشتہ داری نبھاتے ہوں گے۔ علی جہاں بات صرف اتنی ہے، آپ حضور کی ازواج کی بات سن رہے ہیں تو پورا خاندان تسلیم کرنا پڑے گا، جتنے خاندان کے لوگ مسلمان ہیں ان تمام کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ حضرت عائشہ اگر حضور کی بیوی بنی ہے تو ابو بکر صدیق کو تسلیم کرنا پڑے گا، لاجکلی بات کر رہا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ حضرت حفصہ اگر حضور کی بیوی بنی ہے تو حضرت عمر کو تسلیم کرنا پڑے گا، آپ نہیں نکال سکتے حضور کی رشتہ داری سے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کو۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی
جتنی ازواج مطہرات ہیں تمام امت مسلمہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مائیں بنا دیا. یہ سب کے سب ہماری مائیں ہیں، اور کوئی اپنی ماں کے لیے غلط بات برداشت نہیں کرتا. اور علماء فرماتے ہیں آپ کی سگی ماں سے بڑھ کر مرتبہ ان ماؤں کا ہے، ان 11 ازواج کا ہے، آپ کی سگی ماؤں سے بڑھ کر مرتبہ ہے. اور کوئی اپنی ماں کے لیے غلط بات برداشت حضرے والا نہیں کرتا ہے. کوئی میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے گستاخی کرے گا، غلط بات کرے گا تو اسے جواب دینا اور حلق سے اس کی زبان کھینچنا ہمارا کام ہے. اپنی سگی ماں کو گالی برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے. کوئی آپ کی ماں کو گالی بکے تو ہمیں خون کھول جاتا ہے، اور ہمارا جملہ حضرت ماں کی گالی دیتا ہے، میری ماں کو گندا بولتا ہے، خون کھول جاتا ہے. تو علماء نے فرمایا جو تمہاری ماں سے بھی بڑھ کر ماں ہو، جب اس سے کوئی گالی دے اور اس کی شان میں گستاخی کرے تو اب بھی بندے کا خون کھولنا چاہیے. یہ آپ کی غیرت ایمانی ہے کہ حضور کی جتنی ازواج مطہرات ہیں ہمارے سر کے تاج ہیں، ہماری مائیں ہیں، ان کی عزت کرنا، ان کی شان میں محفل سجانا. آج آپ کو عنوان ہے نا امہات المؤمنین، رسول اللہ کی ازواج میں کہا اتنا پیارا عنوان رکھا ہے، خدا کی قسم جس نے بھی رکھا اللہ اسے کتنے ثواب عطا فرما رہا ہوگا. آپ نے حضور کی ازواج چند ازواج کے متعلق سنا، لیکن اللہ نے اس کے بدلے آپ کو کتنی نیکیاں عطا فرمائی ہوں گی. آپ نے ان کا مقام اور مرتبہ سنا ہے. اللہ رب العزت نے ان کے صدقے کل بروز قیامت نہ جانے ہمیں کتنے فائدے عطا فرما دینے ہیں. تو علی جہاں حضور سے محبت ہے تو آقا کی آل سے محبت کرنی پڑے گی، آقا کی ازواج مطہرات سے محبت